ایڈیٹر تھے ایک اخبار کے، انگریزی اخبار کے. انہوں نے کہا تم نے کسی زمانے میں انگریزی میں کچھ کالم لکھے تھے. میں نے کہا وہ زمانہ ختم ہو گیا، اب تو میں انگریزی زبان بھول گیا ہوں. کہا کہ نہیں، یاد کر لیجیے. میں نے وہاں لکھنا شروع کیا کالم. تو تھوڑے دنوں کے بعد ڈان کے ایڈیٹر تھے اس وقت، اب تو انتقال ہو گیا ان کا، احمد علی خان، ان کے شوہر حاجرہ مسعود کے. تو ان کا پیغام آیا کہ بھائی آپ ڈان میں لکھا کریں، ہمیں ایک ایسے کالم کی ضرورت ہے جو ادب اردو ادب کے متعلق بھی باتیں ہوں گی. تو میں نے کہا ابھی تو میں نے یہ جوائن کیا ہے، میرے دوست کہیں گے کہ یہاں سے آ کے ایسے لفٹ ملی تو چلا گیا. لیکن تھوڑے دنوں بعد اس اخبار کا حال خراب ہو گیا. تب میں نے جب دوبارہ ملاقات ہوئی، انہوں نے پھر تقاضا کیا، تو میں نے کہا اب میں حاضر ہوں آپ کے لیے. تو وہاں پھر مدتیں خاصے سال گزارے میں ہیں. کس سن کی بات ہے انتظار صاحب؟ یہ ابھی میں نے مسجد جوائن نہیں کیا تھا، اس سے پہلے کی. اور انہوں نے آ کر 2-3 ہفتوں کے بعد کہا کہ تمہارا انتخاب منتخب افسانے ہیں، ان میں کوئی بھی نقطۂ نظر ہو وہ آنی چاہیے. میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے زیادہ. تو پھر انہوں نے کہا تھا کہ پاکستانی افسانے ہیں. تو میں نے کہا میں تو اردو کوئی جانتا ہوں. تو میں نے آصف سے بھی ذکر کیا کہ تم سندھی بھی جانتے ہو اور پنجابی سے بھی تمہارا رابطہ ہے، تم ذرا زیادہ کشادہ ذہن کے آدمی ہو. تو یہ جو شعبے ہیں ان کی کہ سندھی میں کون سی کہانی لکھی گئی اچھی، پنجابی میں کون سی ہے، تو ہم دونوں نے مل کر آج کے دور میں کوئی ایم اے اردو کرے تو اس کے لیے ملازمت اور معاش کا کیا مستقبل ہے؟ نہیں، مستقبل تو پہلے بھی دیکھیے نا، تعلیم یافتہ آدمی کے لیے مستقبل بہت کم تھا پہلے بھی. اور اردو کا بات تو جانے دیجیے، میں اردو کی بات کر رہا ہوں. لیکن اردو والوں کو بھی ایک تو ٹیچنگ کا شعبہ ہے جی، یہاں تو ہے، پھر یہ ریڈیو ہے، ٹیلی ویژن ہے. تو اس میں بھی تو یہ مسئلہ نہیں ہوتا ہے. آپ اردو کے ہیں تو اردو کے کوالیفائڈ آدمی کی ضرورت پڑتی ہے مختلف شعبوں میں جو ہے. اور جو یہ اردو کے جو چینلز اور ریڈیو باہر کے ملکوں میں کچھ کام کر رہے ہیں، وہاں بھی دیکھیے نا. اب میں نے دیکھا جیسے ایس بی ایس ریڈیو کام کر رہا ہے ہمارا. دلی میں گیا اور جاتا تھا پہلے. ایک منتھ بعد جو میں گیا تو میں نے دیکھا کہ مسلمان لڑکیاں ٹی وی میں بہت ہیں، جہاں جاؤ کوئی مسلمان لڑکے مل جاتی تھی. سہارا والے انٹرویو کرنے والے آئے، ان کے ساتھ بھی ایک مسلمان لڑکی تھی، اور انہوں نے اردو کا اخبار بھی نکال رکھا تھا. کہا کہ ہمارا اخبار تو بہت بکتا ہے، ہندی والے ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے. میں نے کہا یہ بتائیے، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ٹیلی ویژن پر اب مسلمان لڑکیاں بہت نظر آ رہی ہیں. اور کہا اس کی ایک وجہ ہے کہ یہ جو مسلمان لڑکیاں آتی ہیں یہ اردو بولتی ہوئی آتی ہیں، بڑے چٹاک پٹاک بولتی ہے. میں نے کہا وہ تو ہے ہی کہاں. کہا کہ وہ ہندو لڑکی جو ہے، ہندی والی جو آتی ہے، وہ بڑے نرم میں بڑے اس کے ساتھ بولتی ہے اور یہ بڑی روانی سے بولتی ہے. کہا کہ یہ اسٹائل ہمیں سوٹ کرتا ہے، روانی اس کی مانگ زیادہ ہے. تو آپ جو پاکستان سے تو بہت لوگ مائگریٹ کر کے کینیڈا، یورپ، امریکہ ان جگہوں پہ گئے ہیں، تو آپ کو کچھ امید ہے کہ وہاں بھی کچھ اردو ان کے کچھ کام آئے گی؟ ان کے کام آئے گی، آنا تو چاہیے نا. یہ دیکھیے، اسے کوئی اس حکومت کو، اس زبان کو حکومت کی سرپرستی حاصل نہیں ہے. درست. قومی زبان کہتے ہیں اور قومی زبان ڈکلیئر بھی کر دیا، اور ایک عدالت نے بھی کہہ دیا، اس نے زور کے ساتھ کہا کہ اسے نافذ کر دیں، اور وہ ریٹائر ہو گیا اس کے بعد. اب یہ کر رہے ہیں اور نافذ نہیں ہوگی، یہ ہمیں پتہ ہے. لیکن یہ زبان اپنے زور پر بڑھی ہے. اگر یونیورسٹیوں میں گئی ہے یہ وہاں، تو اس میں حکومت پاکستان کا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ حکومت پاکستان یہ کرتی رہی ہے کہ اقبال شعر ہو یا اردو شعر ہو، وہ کہتے ہیں اسے پاکستانی لٹریچر شعر بنا دیجیے. مطلب یہ کہ اردو کو چھوڑیں، اسلام ہم وہاں کریں گے، وہ کر دیجیے. تو لیکن یہ اپنے زور پہ گئی ہے جہاں بھی گئی ہے.